السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسی میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور فٹ فاٹ ہیں۔ میں جا رہی تھی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو سوچا آپ لوگوں کو ایک خوبصورت سی چیز بھی دکھا دوں، میری حسین جائے نماز۔ یہ میری شادی کی جائے نماز ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی تک جیسے اس ٹائم چمک رہی تھی ابھی بھی ویسے ہی چمک رہی ہے، انتہائی خوبصورت، اور اس کی لکڑی ابھی بھی ایسے ہی چمکتی ہے۔ آج سوچا میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں اپنی خوبصورت جائے نماز۔ اچھا، جب میرے بیٹے کی شادی تھی نا تو رینوویشن کا کام ہو رہا تھا، تو میں نے اس کو اچھے سے پیک کر کے نا تو میں نے رکھ دیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ اس کا کوئی محراب وغیرہ شہید ہو جائے اور کہیں ٹھوکر لگ کے نا کہیں کچھ خراب نہ ہو جائے اس کا۔ اس حسین جائے نماز کو ذرا سا بھی کچھ ہو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ شادی جب ہو گئی اور مہمان وغیرہ چلے گئے، پھر ظاہر ہے اپنے ہی بچوں کے ساتھ لگی رہے، اور یہ مجھے نکالنی یاد نہیں رہی۔ نماز وغیرہ پڑھتے تھے لیکن جائے نماز ڈال لیتے تھے زمین پہ اور پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جو ہے نا میں کافی عرصے سے سوچ رہی تھی اسے نکالوں، ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ اور جب میری بیٹی تھی یہاں پر، میرا دل تھا کہ میں اوپر لیونگ میں جو ہے نا اس کو میں سیٹ کروں گی، اوپر لیونگ میں ہی پڑی ہوتی تھی تو، لیکن جو ہے نا ٹائم ہی نہیں ملا بالکل بھی۔ جب بچے گھر میں ہوتے ہیں نا تو انسان بس یہ بھی پتا ہو کہ انہوں نے چلے جانا ہے تو بس پھر انہی کے ساتھ بندہ لگا رہتا ہے اور کوئی کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو خیر جی، اب میں نے اس کو نکالا اور میں نے یہ سوچا کہ اوپر اس کو رکھنے کی بجائے، کیونکہ اوپر تو اب ظاہرہ کوئی نہیں ہوتا اوپر والے پورشن میں، تو میں اس کو نا نیچے اپنے اسٹڈی روم میں ہی سیٹ کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ ہی میں سارے کام کرتی ہوں اپنے چینل کا، سب کو میں نے بتایا ہے اپنے ولاگ میں، اور نماز وغیرہ بھی ہم یہیں پڑھتے ہیں۔ تو بس جی، میں نے اس کو یہیں پہ سیٹ کر لیا، اور اس پہ نماز پڑھنے کا مجھے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے نا، کیا بتاؤں آپ کو میں۔ تو بس آج سوچا دل کر رہا تھا آپ لوگوں کو بھی اپنی یہ خوبصورت جائے نماز دکھاتی ہوں۔ تو بس ظہر کا ٹائم تھا، نماز میں نے پڑھ لی، اب میں نے کام شام اپنے شروع کرنے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے لاسٹ ولاگ جو میں نے ڈالا تھا، میرے گھر گیسٹ آئے تھے تو میں نے وہی ولاگ ڈالا ہے، تو اس کے بعد نا میں کافی مصروف ہو گئی تھی، اس لیے ولاگ میں نہیں ڈال پائی۔ جب میں نے نماز پڑھ لی نا تو مجھے آواز آئی بڑی خوبصورت سی باہر، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں، سناتی ہوں آواز چل کے۔ بولنے لگا، یہ دیکھیں اتنی پیاری آواز آ رہی ہے۔ نماز پڑھ کے اٹھی نا، اتنی خوبصورت آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں کون سا یہ پرندہ تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ جو پرندے ہوتے ہیں نا وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ چلیں جناب، اب میں جا رہی ہوں اوپر اپنے ٹیرس پہ، اور میں نے دھلوائے تھے سارے گھر کے کارپیٹس، اور میں دیکھنے آئی تھی سوکھے ہیں کہ نہیں سوکھے، لیکن ابھی نہیں سوکھے تھے، کچھ گیلے تھے۔ تو بس میں نے سوچا کہ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں دوبارہ سے رونق لگنے والی ہے انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے، کیونکہ ہماری فیملی میں شادی آئی ہوئی ہے اور سب آئیں گے ماشاءاللہ سے۔ تو میں نے سوچا سارے کام میں ٹائم سے پہلے کروا لوں۔ وہ ولاگ بھی بڑے اچھے ہونے والے ہیں کیونکہ شادی ہمارے گھر کی ہے، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ وہ میں شیئر کروں گی آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے۔ فی الحال جی آپ دیکھ لیں، میں اتنی مصروف رہی ہوں یہ پورا ویک کہ میں نے جو برتن میرے جب گیسٹ آئے تھے میں نے نکالے تھے نا، وہ ابھی تک میری ڈائننگ ٹیبل پہ لگے ہوئے ہیں۔ کین یو امیجن؟ یہ پورا ویک میرا اتنا بزی گیا ہے، اور اب میں نے سوچا کہ نہیں بھائی، اب تو جو مرضی ہو جائے، میں نے ہر صورت میں ان کو ان کی جگہ پہ رکھنا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں سے بھی ایک ذرا سا بھی ان برتنوں میں سے، کتنے کاسٹلی برتن ہوتے ہیں یہ والے، کہ میں کہتی ہوں کہ ان کا کوئی کنارہ ٹوٹ نہ جائے، اور میں خود لگاتی ہوں ان کو نا، تو کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ ذرا سا بھی کنارہ ٹوٹ جائے تو ظاہر برتن ضائع آپ کا۔ تو خیر جی، میں ان کو اپنی جگہ پہ لگاؤں گی۔ بڑے ٹائم لگا تھا میرا ان کو لگاتے ہوئے، تقریباً گھنٹہ لگ گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے سیٹنگ کر کے لگانی ہوتی ہے الماری میں سارا۔ تو اب اس کو سیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں جو ہے نا آگے کیا ہوگا وہ بھی آپ دیکھنا۔ آج بھی زبردست سا ولاگ ہے، کیونکہ آج ایک زبردست برتھ ڈے جو ہم کریں گے۔ اور پتہ کیا، ہم جب کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے نا ہمارے گھر میں، تو میرے بھائی کی، میری، میرے بچوں کی، ہم جو ہے نا اس کو اتنا بھی زیادہ نہیں مناتے کہ بندہ کہے کہ جی بہت زور و شور سے منا رہے ہیں، لیکن جتنی بھی مناتے ہیں نا خوب انجوائے کرتے ہیں اس کو، اور ہلکا پھلکا سا بس کیک کاٹتے ہیں، اور جس کی برتھ ڈے ہوتی ہے وہ ہمیں ڈنر دے دیتا ہے تو بس ہمیں آج مزیدار سا ڈنر بھی ملنا تھا، اور ہم نے سوچا کہ ہم کیک وغیرہ کاٹتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے شالیمار سٹی، اور وہاں جا کے کھانا کھائیں گے، کیونکہ ہمیں آج ڈنر ملنا تھا ٹام گئے پہ۔ اور میں نے یہ سوچا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ ابھی اور میرے اتنے کام نہیں ہیں، تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں برتنوں کو ساروں کو سیٹ کرتی ہوں، ان کو سیٹ کرتے ہیں، ان کو اپنی جگہ پہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جناب ریڈی شیڈی ہونے جائیں گے۔
زندگی بہت چھوٹی سی ہے. میں ہر ولاگ میں کہیں نہ کہیں پہ یہ ضرور الفاظ ادا کرتی ہوں. اور اس چھوٹی سی زندگی کو نا انجوائے کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے ہلکے پھلکے پلوں کو خوب انجوائے کریں. جو پل آپ کو ملا ہے نا اس کو انجوائے کریں، کیونکہ آج کا پل گزر گیا دوبارہ نہیں آئے گا. روز صبح اٹھتے ہیں، ہر دن نیا ہوتا ہے، لیکن کچھ دن زندگی میں نا خاص ہوتے ہیں جو انسان ہر سال مناتا ہے. جیسے آپ کے بچوں کی برتھ ڈے، آپ کے اپنوں کی، بہن بھائیوں کی برتھ ڈے آپ کے پاس ہیں اگر آئے ہوئے، یا پھر جناب آپ کی اپنی برتھ ڈے، آپ کے ہسبینڈ کی برتھ ڈے، اینیورسریز، کچھ بھی. یہ چھوٹے چھوٹے سے دن یہ انسان ہر سال ہی مناتا ہے. جیسے کہ لاسٹ ایئر میرے بہنوئی آئے ہوئے تھے، وہ ولاگ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے کہ میرے منزل بہنوئی کی برتھ ڈے. یقین کریں 12 بجنے میں 5 منٹ رہتے تھے اور ہم نے کیک کاٹا. کچھ بھی نہیں کیا، صرف کیک کاٹا اور کھایا. صرف کلیپنگ کی اور دیٹس اٹ. لیکن وہ پل جب قید ہو گئے نا ایک ویڈیو میں یا ایک پکچر میں، وہ بہت یادگار پل بن گئے. گپے لگا رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. بس یہی ٹائم ہوتا ہے آپ کے اپنے، جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا بڑا اچھا لگتا ہے. تو بس آج بھی ایک حسین خوبصورت دن، آج بھی ایک برتھ ڈے کریں گے اور کیک کاٹیں گے اور اس کے بعد کھانا کھائیں گے لائٹ سا. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہر دن کو انجوائے کرنا چاہیے. زندگی بہت تیز بھاگتی ہے اور پل صرف ایک بار ملتے ہیں. آج جو مسکراہٹ، جو لوگ، جو احساس ہیں، شاید کل یہ سب نہ ہو. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے اپنے پاس. تو وہ تصویریں، وہ ویڈیوز جب ہم دیکھتے ہیں نا، ان کو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ کبھی یہ ہمارے ساتھ تھے. تو اس لیے میں سوچتی ہوں کہ کیوں نہ ان پلوں کو کیپچر کر لوں، تاکہ جب وقت گزر جائے میں دوبارہ دیکھوں ہر چیز کو تو ایک مسکراہٹ میرے چہرے پہ لازمی ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا اپنوں سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں، اپنوں سے ہی لڑنے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ کیا سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی ہے، اپنوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. ان غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. سچ میں نا یہ ہمارے پہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، اگر ان سے غلطی ہو گئی تو کیا ہوا. یہ ٹوٹلی ہم پہ ہوتا ہے کہ ہم اس غلطی کو دیکھ کے چیخے چنگھاڑیں، لڑائی کریں، جھگڑے کریں، یا یہ سوچیں کہ یہ اپنے ہیں، کوئی بات نہیں، آگے بڑھ جائیں، اس غلطی کو بھلا دیں. اور اصل رشتے بھی وہی ہوتے ہیں جو اپنوں کی غلطیوں کو معاف کر کے آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر ہمیں ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ ہم نے کیک تو کاٹ لیا مگر کینڈلز کو ہم نے پھونک ہی نہیں ماری. کینڈلز ایسی چل رہی تھیں. تو بس جی دوبارہ سے ان کو پھونک شک ماری اور جناب ہم نے برتھ ڈے منائی. اور اس کے بعد ہم جناب ریڈی شیڈی ہو کر، پہلے تو ہم نے کیک کھایا تھا، کیک کھانے کے بعد پھر ہم چلے گئے تھے ٹاؤن گئے پہ، وہاں جا کے ہم نے کھانے کو انجوائے کیا تھا. اور کھانا سچ میں بہت مزے کا تھا. اور پھر مزے کا اس لیے بھی لگ رہا تھا جناب، کھانا ہمیں ڈنر دیا گیا تھا، اور جو دیا گیا ہوا ڈنر ہوتا ہے وہ ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے. آپ لوگ سوچیں گے کہ جب بھی اس نے برتھ ڈے کی ہے بھائی ڈائننگ ٹیبل پہ پھول لازمی ہوتے ہیں. تو پھول جناب اس لیے ہوتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا پھول بہت اچھے لگتے ہیں. میرا خیال ہے سبھی کو اچھے لگتے ہیں، ہے نا. اور جو پھولوں سے خوشبو آتی ہے نا وہ تو اتنی اٹریکٹ کرتی ہے نا. اور گلاب کے پھول، موتیے کے پھول، یہ سارے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. پتہ ہے ان پھولوں کو دیکھ کے نا زندگی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے. آپ یقین کریں گے تھوڑے سے پھول تھے اور پورے کا پورا ہمارا گھر ان پھولوں سے ماشاءاللہ سے مہک رہا تھا. تو گائز اب ہم ڈنر کے لیے نکل رہے ہیں، بلکہ نکل پڑے ہیں. برتھ ڈے کا لاسٹ پارٹ، فوڈ ٹائم. سارا دن نا آج بہت اچھا ماشاءاللہ سے گزرا، اور دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے دن اچھے گزارے. بہت سارے میں نے کام کیے، اپنے جو جتنے بھی میری کراکری تھی ان کو سیٹ کیا، اور اپنے ڈرائنگ روم کو سیٹ کیا، کیونکہ جب کراکری وغیرہ دھل کے ڈائننگ ٹیبل پہ آتی ہے نا خشک ہو جاتی ہے، پھر میں اس کو اس کی جگہ پہ رکھتی ہوں الماری وغیرہ میں، کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نشان وغیرہ کراکری پہ نہ ہو، جب نیکسٹ ٹائم استعمال ہو تو صاف ستھری سی ہو. اچھا میری ایک اور عادت ہے کہ میں نا جو میرے جتنی بھی کراکری ہے نا میں ایک ہی بار بار یوز اس لیے نہیں کرتی ہوں. میں
مطلب اگر میں کسی اور کی دعوت کر رہی ہوں یا نیکسٹ کوئی اور دعوت آئی ہے تو میں پھر یہ کرتی ہوں کہ میں دوسری کراکری نکالتی ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی الماری میں کراکریز وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، یقین کریں وہ صاف ہو جاتی ہیں، دھل جاتی ہیں. اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے جتنی بھی آپ کی کراکری ہے ان کو صاف ستھرا رکھنے کا. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی کراکری استعمال کرتے رہتے ہیں تو وہ باقی جو لگی ہوئی ہوتی ہیں نا بیچاری، وہ بے شک آپ کی کیبنٹ میں لگی ہوئی ہیں، آپ کی الماریوں میں لگی ہوئی ہیں، اگر وہ یوز نہیں ہو رہی ہیں نا تو وہ گندی ہوتی ہیں، ان پہ ڈسٹ پڑتی ہے. تو ان کو ڈسٹ سے بچانے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ ہر بار ہر دعوت پہ نئی کراکری نکالیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹپ ہے میری طرف سے آپ لوگوں کو. سچ میں بھائی آنیسٹلی برتھ ڈے کا جو سب سے بیسٹ پارٹ ہوتا ہے نا وہ گڈ فوڈ اور گڈ کمپنی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. کھانے میں ہم نے سب سے پہلے بولا بھائی موسم چینج ہو چکا ہے، ہمیں تو پہلے سوپ پلایا جائے، کیونکہ ہم نے سوپ پینا ہے ہر صورت میں. گرمیوں میں تو سوپ نہیں پیا جا سکتا کیونکہ گرمی ہوتی ہے. تو جب سردی آتی ہے نا تو ہمیں جو سب سے کھانے سے پہلے سوپ اچھا لگتا ہے. تو ویسے میرا خیال ہے ہر کوئی سوپ کو انجوائے کرتا ہے، تو ہم لوگ بھی اسی طرح انجوائے کرتے ہیں سوپ کو. تو بس سوپ پیا ہم نے، اور کھانا جو ہے نا اب بھوک بڑی شدید لگی ہوئی تھی تو ڈھیر سارا ہی آرڈر کر لیا تھا ہم نے. رائس منگوائے تھے، اور ہم نے کیا منگوایا تھا، ہم نے فش منگوائی تھی. فش ان کی نا ٹام گئی کی بہت ہی امی، ایک تو لائٹ ہوتی ہے بالکل، اور دوسری کرسپی ہوتی ہے، اور تیسرے مزے کی بہت ہوتی ہے. اچھا سوپ میں جو ہے نا ہم سب کو ہی بہت پسند ہے. اگر نہیں پسند نا تو میرے بیٹے کو نہیں پسند، بڑے والے کو، وہ زیادہ شوق سے سوپ نہیں پیتا. تو بس ایسے ہی پی لیتا ہے لیکن تھوڑا زیادہ مزہ لے کے نہیں پیتا. تو جو ہے نا میں اور میرے ہسبینڈ بڑے شوق سے پیتے ہیں. تو بس جناب یہاں پہ رائس آ گئے، فش آ گئی، اور جناب یہ تھے پرانس. یہ بھی بڑے مزے کے ان کے ہوتے ہیں. میں تو نہیں، مزے کے اس لیے کہہ رہی ہوں، میں نے تو نہیں کھائے، لیکن میرا بیٹا کہتا ہے کہ ماما بہت یمی ہوتے ہیں. اور جناب یہ ان کی کوئی نئی ڈش آئی تھی جس میں رائس اور فرائز اور فل ہول چکن تھا، اسٹیم ہوا، یہ بھی بہت مزے کا تھا. گریوی میں بھی ہم نے پرانز ہی منگوائے تھے، اور چکن چکن بھی منگوایا تھا، وہ بھی بہت مزے کا تھا. اور سارا ہی کھانا ان کا بڑا اچھا تھا، اور فل ہم نے انجوائے کیا تھا کھانے کو. اور جناب ویسے بھی کھانا جب بھوک لگی ہوئی ہونا تو ویسے ہی بڑا مزے کا لگتا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو بس جناب آج کا زبردست سا دن ہمارا گزرا. آئی ہوپ کہ آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو. اگر اچھی لگی ہے تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس. ملوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.